حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد شہید ہو گئے، جن کی 9 بیٹیاں تھیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے متعلق فکر مند رہتے، کیونکہ ان کے والد کا بہت قرض تھا جو اب انہیں ادا کرنا تھا۔ نبی کریم غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے، لیکن آپ کی اونٹنی نہایت لاغر تھی، اس لیے سب سے پیچھے رہ گئے اور آہستہ رفتار میں چلنے لگے۔ نبی کریم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، میری اونٹنی نے دیر کر دی۔ نبی کریم نے فرمایا، اپنی اونٹنی کو بٹھاؤ۔ حضرت جابر نے اونٹنی کو بٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو اس کے قریب بٹھا کر فرمایا، مجھے لاٹھی دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹنی کو چند ہلکی ضربیں لگائیں تو وہ اچھل کر بھاگنے لگی۔ اب جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نوجوان آدمی تھے اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کنواری سے یا شادی شدہ؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، شادی شدہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے کیوں نہ کی؟ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر کنواری کے ساتھ شادی کرتا تو وہ بھی میری بہنوں کی تربیت کرنے کے بجائے ان کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتی۔ نبی کریم نے دیکھا کہ اس نوجوان کو اپنی بہنوں کی بہت فکر ہے، جن کی خاطر اس نے اپنی خواہشات کی قربانی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مذاق کرتے ہوئے فرمایا، جب ہم واپس جائیں گے تو تمہاری بیوی کو آمد کی خبر ہوگی تو وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے گی۔ کہا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو تکیے ہی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارے پاس تکیے ہوں گے۔ نبی کریم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مالی مدد کرنی چاہی، اس لیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، جابر اپنی اونٹنی مجھ پر فروخت کرتے ہو؟ کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کتنے میں خریدیں گے؟ فرمایا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا صرف 1 درہم؟ نبی کریم تو مجھے نقصان میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر نبی کریم بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 40 درہم قیمت بتلائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، جی اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اونٹنی مدینے پہنچ کر حوالے کروں گا۔ واپسی پر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھ دی اور نبی کریم کو مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ درہم لے کر یہ سوچتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ ان کو کہاں خرچ کرنا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اونٹ کے ہمراہ آتے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ قریب پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، بلال کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اونٹنی حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے نبی کریم نے حکم دیا کہ اونٹنی واپس کر دو۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو اونٹنی پسند نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر تم نے کیا سمجھا کہ میں تم سے تمہاری اونٹنی لوں گا؟
میں تو یہ اندازہ کر رہا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے میں کتنی رقم ادا کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بلند اخلاق تھا کہ نوجوان کے من پسند موضوع پر بات کا آغاز فرمایا، اور جب صدقہ کرنا چاہا تو اس صدقے کو ادب و محبت سے لپیٹ کر دیا۔